السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل من الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال شہدنا خیبرہ۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم خیبر میں شریک ہوئے۔ شہدنا خیبرہ، ہم خیبر میں حاضر ہوئے، شریک ہوئے۔ تو یہاں ابو ہریرہ کا یہ کہنا مجازن ہے، ہم شریک ہوئے، اور مراد اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام شریک ہوئے۔ یہ توجیہ اور تعویل اس لیے کرنی پڑتی ہے، پہلے یہ بات گزری بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر جب ہوا، مدینہ منورہ تو آئے ہی نہیں تھے، اور ہجرت کر کے جب آئے مدینہ طیبہ پہنچے، معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر تشریف لے جا چکے ہیں جہاد کے لیے۔ تو یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے خیبر پہنچے، اور جب یہ پہنچے تو جہاد ختم ہو چکا تھا، اس لیے آگے آ رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ جہاد میں شریک ہی نہیں تھے۔ تو یہاں ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ ہم خیبر میں شریک ہوئے، یہ مجاز ہے، اور مراد اس کی یہ ہے کہ مسلمان صحابہ کرام خیبر میں شریک ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام، حضور نے فرمایا ایک شخص کے متعلق جس کا دعویٰ تھا اسلام کا، ھذا من اہل النار،
یہ اہل نار میں سے ہے. پہلے یہ قصہ گزرا بھی ہے. فلما حضر القتال قاتل الرجل اشد القتال. جب قتال حاضر ہوا، قتال حاضر ہوا مراد یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو اس آدمی نے قتال کیا، زبردست قتال، حتی کثرت بہل جراحہ، یہاں تک کہ زخم اس کے بہت لگ گئے. فقاد بعض الناس یرتاب، قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑ جائیں، شک میں پڑ جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ارشاد ہے ھذا من اہل النار، اور ادھر سے اس شخص کو دیکھیں تو اس نے تو جہاد کیا، قتال کیا، زبردست قتال کیا، کئی کافروں کو ٹھکانے لگا دیا. تو حضور کی اس بات کی سچائی میں لوگوں کو شک پڑ جائے. فوجد الرجل علم الجراحت، اس آدمی نے محسوس کیا زخموں کے زخموں کی تکلیف کو. فاہوا بیدہ الی کنانتہ، اس نے اپنا ہاتھ مائل کیا اپنے ترکش کی طرف. فاستخرج منہا اسہما، نکالا اس سے چند تیروں کو. اور تیر نکالے، فنحر بہا نفسہ، اس نے اپنے آپ کو اس سے نحر کر دیا. نحر کر دیا یعنی رگیں کاٹ ڈالیں. فنحر بہا، یہاں روایت کے اندر آیا کہ تیروں سے اپنے آپ کو اس نے نحر کر دیا. اور پہلے روایت جو گزری تھی گزشتہ سبق میں، اس میں تو یہ آیا قتل نفسہ بے ذباب السیف، اپنے آپ کو قتل کر دیا تلوار کی دھار سے. تو اب ان دونوں باتوں کے اندر تطبیق کیسے؟ اگر یہ الگ الگ دو واقع ہوں تو پھر کوئی اشکال کی تو بات ہی نہیں ہے. اور اگر ایک ہی واقعہ قرار دیا جائے تو پھر تطبیق یوں ہوگی کہ اس نے ابتدا میں ایک طریقے سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوا پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا. جیسا کہ اس روایت کے اندر جو آیا، پہلے تو اس نے ترکش سے تیر نکالے، ان تیروں سے اپنے آپ کو مارنا چاہا، لیکن یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا، پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا. یا پہلے وہ طریقہ اختیار کیا، وہ کامیاب نہ ہوا، یہ طریقہ اختیار کر لیا. اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی. فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ دوڑے تیزی سے. فقالو یا رسول اللہ، بولے وہ اے اللہ کے رسول، صدق اللہ حدیث کا، اللہ نے آپ کی بات کو سچا کر دیا. آپ نے جو کہا تھا ھذا من اہل النار،
تو یہ تو سچ ثابت ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی. انتحر فلان فقتل نفسہ، فلاں آدمی نے اپنے آپ کو نحر کر دیا اور اپنے آپ کو اس نے قتل کر دیا. فقال قم یا فلان فاذن، اے فلاں اٹھ جاؤ، اعلان کرو. اور یہ فلاں کون تھا؟ کس کو حضور نے اعلان کرنے کو کہا؟ بین السطور 3 نام لکھے ہوئے ہیں، یا تو یہ بلال تھے، یا عمر تھے، یا عبد الرحمن ابن عوف تھے. ان تینوں میں سے کوئی ایک تھا. اور تطبیق بھی یوں ہو سکتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کو بھیجا، ایک کو ایک طرف اعلان کرنے کے لیے، دوسرے کو دوسری طرف اعلان کرنے کے لیے، اور تیسرے کو تیسری طرف اعلان کرنے کے لیے. اس طرح تطبیق بھی ہو گئی. تو یہ اعلان کرنے والا ایک، یا تینوں کے تینوں، اور مختلف سمتوں میں بھیج دیا. اور یہ اعلان کرو اللہ يدخل الجنت الا مؤمن، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر مومن. ایک اعلان تو یہ. دوسرا اعلان یہ کرو، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالی دین کی مدد فاجر آدمی سے بھی کر سکتے ہیں. ان اللہ یؤید، مدد دے سکتے ہیں اللہ دین کو رجل فاجر سے. رجل فاجر بھی ایسا کام کرے جس سے دین کو ملے فائدہ. فاجر کا لفظی معنی ہوتا ہے مائل ہونے والا. تو حق سے دوسری سمت جو مائل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی فائدہ دین کو دے سکتے ہیں. تو یہاں یہ جو شخص تھا ایسا ہی تھا، لیکن کئی کافروں کو اس نے قتل کر دیا. تو یہ اعلان فرمایا، پہلا اعلان اللہ يدخلا، اللہ يدخل الجنت الا مؤمن. تو یہاں دخول سے یا تو مطلقاً دخول مراد ہوگا، خواہ دخول اولی ہو یا ثانوی. دخول اولی کا مطلب یہ ہے کہ مومن کامل ہوگا دخول اولی نصیب ہوگا، اور اگر مومن کامل نہیں ناقص ہے تو کسی نہ کسی درجے میں داخل ہو جائے گا. جنت میں مومن ہی داخل ہوگا. اور دوسرا اعلان یہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ کسی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی دین کی مدد کر سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ دین ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جس سے مدد لینا چاہیں لے سکتے ہیں. کسی نیک آدمی سے بھی دین کا کام لے سکتے ہیں، کسی خراب آدمی سے، فاسق فاجر آدمی سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتے ہیں. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
اور يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. لہذا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے مجاہد، مبلغ، مدرس، داعی دین، اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے، لوگ اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی خود اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے جنت میں نہ پہنچ پائے، یا کم از کم دخول اولی اس کو نصیب نہ ہو. اس لیے دین کے خدام، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہیں یا نہیں. یہ ہے ڈرنے کی بات. ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر تابعہ معمر عن زہری. اور یہ جو شخص تھا، اس شخص کے بارے میں پہلے بات آئی بھی کہ یا تو یہ آدمی تھا منافق، اور یا یہ آدمی تھا یہ جو جنگ اور جہاد کر رہا تھا عصبیت کی وجہ سے کر رہا تھا. اور جیسا کہ اس روایت کے اندر آیا، یدعی الاسلام، اسلام کا دعوے دار تھا، یعنی اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا، لیکن پھر بھی حضور نے فرما دیا کہ ھذا من اہل النار، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دخول اولی نصیب نہیں ہوگا. اعمال بد کی سزا بھگت کر پھر داخل ہوگا. تو بہرحال منافق تھا، یا عصبیت کی وجہ سے لڑ رہا تھا، اور یا یہ کہ کوئی اور وجہ ہو، لیکن اخلاص نہیں، اس لیے انجام یہ ہوا. تابعہ معمر عن الزہری. تو معمر نے متابعت کی ہے زہری کی، یعنی زہری سے اس روایت کو ایک روایت کرنے والے تو اس سند کے اندر آئے ہیں شعیب، اور دوسرا شاگرد زہری سے روایت کرنے میں معمر ہے، معمر ابن راشد ہیں، وہ بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. تو یہ متابعت ذکر کرتے ہیں حدیث کی تقویت کے لیے کہ یہ ان سے بھی آئی، زہری کا ایک شاگرد وہ ہے، زہری کا یہ دوسرا شاگرد ہے، اس سے بھی یہ روایت آئی. وقال شبیب عن یونس عن ابن شہاب. یہ ابن شہاب زہری کے ایک تیسرے شاگرد یونس کی روایت نقل کی. ایک تو پہلی سند کے اندر آیا کہ شعیب سے روایت کرنے والے ہیں ابو الیمان، پھر ابو الیمان کے دو شیخ ہیں، ایک شعیب ہو گئے اور دوسرا معمر ہو گئے، اور یہ تیسرے ہیں کہ ابن شہاب کے شاگرد یونس ہیں
اور یونس سے روایت کرنے والے ہیں شبیب. قال اخبرنی ابن المسیب وعبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ان ابا ہریرہ قال شہدنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبرہ، کہ ہم تھے حضور کے ہمراہ اور ہم خیبر میں تھے. اور یہ ایک تیسرے شاگرد کا قول نقل کر کے اب آگے چوتھے کا. وقال ابن المبارک عن یونس عن الزہری عن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، وہ بھی یونس سے روایت کرتے ہیں. ایک تو شبیب یونس سے، وہ ابن شہاب سے. یہ عبداللہ ابن مبارک یونس سے اور وہ زہری سے. عن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعہ صالح عن الزہری. تو زہری سے صالح نے بھی ان کی مطابقت کی ہے، یعنی جیسا کہ ابن مبارک نے نقل کیا ہے تو عبداللہ ابن مبارک کی مطابعت کی ہے صالح عن زہری. وقال الزبیدی قال اخبرانی زہری ان عبد الرحمن بن کعب اخبرہ ان عبید اللہ بن کعب قال اخبرانی من شہد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے خبر دی اس نے جو شخص حضور کے ہمراہ خیبر میں حاضر تھا. وقال زہری واخبرانی عبداللہ ابن عبداللہ وسعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کئی متابعات ذکر کی ہیں. اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہ روایت تو یہاں پوری ہو گئی. تو یہ متابعات جو ذکر کیے ہیں امام بخاری، اس میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ گزرا ہے یہ غزوہ خیبر میں پیش آیا یا غزوہ حنین میں پیش آیا؟ کون سے غزوے میں پیش آیا کہ اس شخص نے خودکشی کی تھی اور حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا ھذا من اہل النار؟ یہ غزوہ خیبر کا قصہ ہے سن 7 ہجری، یا غزوہ حنین کا قصہ ہے جو فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں ہوا؟ تو یہ متابعات ذکر کر کے امام نے ترجیح دی کہ یہ قصہ خیبر کا ہے، حنین کا نہیں ہے. اگرچہ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ یہ غزوہ حنین میں پیش آیا، لیکن ان متابعات کو ذکر کر کے امام نے یہ ثابت کیا کہ یہ حنین والا قصہ نہیں ہے، یہ غزوہ خیبر کا قصہ ہے. یہ ہے ان متابعات کے ذکر کرنے کی وجہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الگ الگ دو واقعے ہوں، خیبر میں بھی پیش آیا ہو، حنین میں بھی پیش آیا ہو. لیکن امام بخاری کا رجحان میلان یہ نہیں ہے. امام بخاری ترجیح دے رہے ہیں خیبر والی روایت کو، تطبیق نہیں دے رہے ہیں. تو یہ مختلف متابع ذکر کر دیے. تو ایک متابع ہے معمر عن زہری، جس کا مقصد ہے یہ خیبر کا قصہ ہے. دوسرا متابع ذکر کیا آگے، اور تیسرا متابع ذکر کیا، چوتھا ذکر کیا. تو خلاصہ سب کا یہ ہے کہ یہ روایتیں سب ہیں خیبر سے متعلق، اور اکثر میں خیبر کا ذکر ہے. بعض روایتیں اور بھی ہیں جو مسلم کے اندر بھی آئی ہیں، حاشیے کے اندر بھی کچھ لکھی ہوئی ہیں. تو امام بخاری غزوہ حنین کے جو قصے کو مرجو قرار دے رہے ہیں، خیبر والے قصے کو راجع قرار دے رہے ہیں.
به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جب حضور نے جہاد فرمایا خیبر کا، او قالا یا یہ فرمایا لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے، اشرف الناس علی واد، تو لوگ جہاں کے وادی پر، فرفعوا اصواتہم، انہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ یہ قصہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ خیبر سے واپسی کا قصہ ہے۔ تو یہاں توجہ رسول اللہ، تو توجہ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، بلکہ مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہوئے، خیبر کی جنگ سے، جہاد سے فارغ ہونے کے بعد۔ اب واپسی ہے تو وادیوں کے اوپر چڑھنا اترنا، اشرف الناس علی واد فرفعوا اصواتهم بالتکبیر، تو چڑھتے ہوئے، بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو تکبیر پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا۔ جب آدمی چڑھتا ہے اوپر تو حضور کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہو۔ کتنی بھی آدمی بلندی پر چڑھے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ کہتے ہیں، اور اترتے ہیں تو سبحان اللہ، وہ نیچے کی طرف آدمی، اللہ پاک ہے، یہ نیچے نشیب ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اگر پلین زمین ہو تو اس میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو خیر، یہاں چڑھائی تھی، چڑھائی میں تکبیر کہہ رہے تھے، فرفعوا اصواتهم بالتکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعوا علی انفسکم، نرمی کرو اپنے آپ پر، نرمی کرو، یعنی بہت زیادہ اونچی آواز سے تم نعرہ تکبیر بلند نہ کرو، اللہ کا ذکر نہ کرو۔ انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم نہیں پکارتے ہو کسی بہرے کو اور نہ ہی کسی غائب کو، یعنی اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ تو سینے کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو بھی جان لیتی ہے۔ اللہ کی ذات کو بہرا نہ سمجھو اور نہ غائب، ہر جگہ اللہ پاک حاضر و ناظر موجود، لہذا تم کسی بہری ذات کو یا غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، تم تو پکار رہے ہو بہت سننے والے کو اور بہت زیادہ قریب، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کی ذات ساتھ ہے، اب چیخنے کی کیا ضرورت، زور زور سے آواز نکالنے کی کیا ضرورت۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ ہے تمہارے ساتھ۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ذکر کرنے میں اصل ہے ذکر بالسر، البتہ جن جن مواقع میں ذکر بالجہر ثابت ہو تو وہاں جہر کیا جائے، ورنہ اصل ہے ذکر سری ہی،
ذکر جہر جیسا کہ مردوں کے لیے تکبیر جو پڑھتے ہیں عرفہ کی صبح سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک 23 نمازیں، اور اس میں مردوں کے لیے حکم ہے جہری، اونچی آواز سے کہ مسجد گونج پڑے. یا عید کے لیے جب جاتے ہیں عید الضحیٰ کے لیے تو تکبیر پڑھتے ہوئے، اور وہ جہر ثابت ہے. تو جہاں جہر ثابت ہو ذکر اللہ میں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ آہستہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو پکارو آہوزاری کے ساتھ اور چپکے چپکے سے. تو یہ ضابطہ معلوم ہوا. اور جہرن اگر تکبیر کہی جائے کوئی معنی موجود نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے. بلکہ ہمارے اکابرین میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر موانع موجود نہ ہو تو ذکر جہری یہ اولا ہے، اس لیے کہ یہ اوقع فی النفس ہوتا ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اہل سلوک کے سلسلے مختلف ہیں. نقش بندیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے. تو نقش بندیہ سلسلہ ترجیح دیتا ہے سری ذکر کو، اور چشتیہ سلسلہ والے جہری ذکر کو. ہمارے اکابرین چاروں سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ، اسی طرح ان کے بعد ہمارے جو اکابر ہیں تو چاروں سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہاں ذکر بالجہر ذکر بالسر دونوں کے قائل ہیں. کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر ذکر جہری، ورنہ ذکر سری. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے تو پھر ذکر سری. تو یہ حضور نے صحابہ کو ہدایت دی کہ تم کسی غائب کو یا اسم کو تو نہیں پکار رہے ہو، اور سمیع کو قریب کو پکار رہے ہو. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جو حضور نے حکم دیا اس کو کہا جاتا ہے ارشادی امر. ارشادی امر یعنی اپنی امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی مہربان تھے. جہاں سہولت امت کو مل سکتی تھی سہولت دی. اس لیے اربعوا علی انفسکم انکم لتدعون اصم ولا غائبا. وَأَنَا خَلْفَ دَابَتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں حضور کی سواری کے پیچھے تھا.
حضور کی جہاں سواری تھی میں اس کے پیچھے، فسمعنی وانا اقول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سنا میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سنا مجھ سے، میں یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معنی اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، یہ معنی بنتا ہے اس کا۔ جب یہ سنا ابو موسیٰ اشعری سے، فقال یا عبد اللہ بن قیس، یہ نام ہے ابو موسیٰ اشعری کا، فرمایا ہے عبداللہ بن قیس، قلت لبیک یا رسول اللہ، قال الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایک ایسے کلمے کی جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ ضرور ہے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، قال لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ہے جو تم پڑھ رہے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مشکات شریف میں حدیث پڑھی ہوگی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پریشانیوں کا علاج ہے، 99 پریشانیاں، اور ان میں سے سب سے ادنا درجے کی یہ کہ انسان کو جو فکریں ہوتی ہیں، جس کو آج کل کی زبان میں ٹینشن کہہ سکتے ہیں، یہ جو ٹینشن ہے یہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ لہذا کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہو تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس سے وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ آپ نے شاید سنا ہی ہوگا کہ یہ اذکار خمسہ کہلاتے ہیں، تیسرے کلمے میں جو آیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 ذکر، ان کو کہا جاتا ہے اذکار خمسہ۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ 5 اذکار چوکی دار اور پہرے دار کی شکل میں متشکل ہو کر آ جائیں گے، اور اپنی حفاظت میں اس پڑھنے والے کو لے کر چلیں گے محشر کے میدان کی طرف۔ اور کیسے؟ سبحان اللہ دائیں طرف ہوگا، الحمدللہ بائیں طرف ہوگا، لا الہ الا اللہ یہ آگے ہوگا، اور اللہ اکبر یہ اوپر، سر کے اوپر اللہ اکبر، اور پشت کے پیچھے جو پہرے دار ہوگا وہ یہ ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس طرح 5 سمتیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر، تو ان 5 سمتوں سے یہ کلمہ حفاظت کرتے ہوئے، پہرا دیتے ہوئے پہنچا دے گا میدان حشر میں، جہاں حساب و کتاب ہونا ہوگا۔ تو خیر دنیا میں بھی کوئی آدمی پریشانیوں میں، مصائب میں الجھ جائے تو اس کے لیے بزرگان دین نے، علماء کرام نے یہ بتلایا کہ اس کو پڑھا جائے۔ تو حضور نے بھی عبداللہ ابن قیس کو جب سنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ بتلایا کہ کیا میں بتاؤں تمہیں کہ اس کی کیا کنز من کنوز الجنہ۔
تعداد نہیں، حدیث میں تعداد آئی نہیں، البتہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے، جیسا کہ بعض اور اس طرح کے اوراد اور وظائف ہیں ان کے بارے میں 100 کا عدد آیا ہے، تو 100 مرتبہ پڑھ لے تو صحیح ہے۔ کم و پیش ہو جب بھی کوئی بات نہیں، اصل چیز تو ہے اخلاص۔ اخلاص کے ساتھ آدمی پڑھے تو اس کی یہ تاثیر۔ چونکہ اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کے اوپر ہی آدمی غور کرے کہ یہ جتنی برائیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، میں تو نہیں بچ سکتا، اللہ مجھے بچائے، تو بس اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اور یہ جو نیکیاں میں کر رہا ہوں، یہ نیکیاں نہیں کر پاؤں گا، اللہ کی توفیق ہو تو یہ نیکیاں کر پاؤں گا۔ پریشانیوں کا علاج 3 چیزیں۔ سب سے پہلے پریشانی دور کرنے کا سبب اختیار کریں۔ سبب، مثلا بیمار ہو گئے تو علاج معالجہ، دوا دارو، طبیب کے پاس، اور یہ سمجھ کر کہ اس کی ترغیب آئی حدیثوں میں اور یہ سنت طریقہ ہے، سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں، اور اس طبیب یا اس دوا کے اوپر اعتماد بالکل نہ ہو، بلکہ اعتماد ہو اللہ کی ذات پر۔ دوا تو ہم کھا رہے ہیں، پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے روزگار ہیں تو کوشش کریں، درخواست دی کسی جگہ، کسی ادارے میں اپنی ملازمت کے لیے، یہ سبب اختیار کیا، اور سبب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کے کام کریں گے، اللہ اس کے اندر کیا، یہ تو سنت طریقہ ہے میں نے اپنایا۔ اور تیسری چیز ہے دعا، کہ اس کے ساتھ آدمی اللہ سے مانگے، دعا مانگے، دعا مانگے۔ تو یہ ایک تو ہو گیا سبب اختیار کرنا، ایک ہے دعا مانگنا، اور تیسرا ہے کہ بھروسہ اللہ پر۔ یہ ظاہری جو اسباب اختیار کیے ان کے اوپر نہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تم نے مانگا۔ زبان قال سے مانگا یا زبان حال سے مانگا؟ زبان قال، زبان سے ہم مانگتے ہیں، اور حال یہ کہ جو ہمارے فائدے کی چیز ہے ہم نے مانگی نہیں، اللہ کو پتا ہے یہ ان کے فائدے کی چیز ہے۔ سورج کو ہم نے مانگا نہیں، چاند کو ہم نے مانگا نہیں، دن کو ہم نے مانگا نہیں، رات کو ہم نے مانگا نہیں، لیکن اللہ نے یہ سب نعمتیں دی کہ یہ ہمارے فائدے کی ہیں۔ یہ جو جملہ کسی نے لکھا ہے، لوگ شہادتوں میں بھی پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، ظلم کے لیے، تو یہ اس کی تعبیر یوں کریں کہ جب کوئی ایسی خبر سنیں جو بری لگے تو بری خبر کے اوپر اس کو پڑھتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ یہ جو برا ہوا
تو اس کا بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو برائی ہوئی اس برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، نیکی کرنے کی قوت اور توفیق نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یوں تو محاورے میں اصطلاح کے اندر ایسا بولا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسا منظر یا ایسا بول، ایسا کلمہ سنے جو مناسب نہ ہو تو پھر آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ تو خیر یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ اذکار خمسہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں تو یہی تو پڑھتے ہیں، آخر اس کی کوئی خاص بات تو ہے نا۔ صلاۃ و تسبیح کے لیے اور اذکار تو بہت تھے، لیکن حضور نے ہدایت یہ دی کہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا ہو تو بھی صلاۃ و تسبیح ہو جائے گی۔ اور اچھا یہ ہے کہ آگے بھی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ملا لیا جائے تو اچھا ہے۔ تو یہ اذکار خمسہ کے ذریعے سے صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، اور صلاۃ و تسبیح کو آپ جانتے ہی ہیں کہ 10 قسم کے گناہوں کا کفارہ۔ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ اللہ استغفر اللہ، دیکھ لو اور آگے دیکھ لو، ایک آدھ حدیث اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بھی قال حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید قال رأیت اثر ضربت فی ساق سلمتا۔ یزید ابن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار کے زخم کے نشان کو دیکھا سلمہ کی پنڈلی میں، حضرت سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ عنہ، ان کی پنڈلی میں نے دیکھا ایک زخم، اور وہ زخم تھا تلوار کا، ضربہ کہا جائے تو تلوار کے زخم۔ فقال یا ابا مسلم، ابو مسلم یہ کنیت ہے حضرت سلمہ ابن الاقوع کی۔ تو کہاں یہ خود راوی بعض نسخوں میں قلتو ہے، تو میں نے کہا یا کسی نے کہا یا اپنے آپ کوئی غائب سے تعبیر کیا۔ ما هذه الضربہ، یہ زخم کیسا ہے؟ قال هذه ضربۃ اصابتها یوم خیبر، یہ ہے وہ زخم جو لگا تھا انہیں خیبر کے دن، خیبر کی جنگ میں ان کی ٹانگ کے اوپر یہ زخم لگا تھا۔ فقال الناس اصیب سلمہ، لوگوں نے کہا سلمہ کام آ گئے۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، پنڈلی کے اوپر، ٹانگ کے اوپر، پنڈلی کے اوپر زخم تھا، اور لوگوں نے کہا کہ اصیب سلمہ، سلمہ کام آ گئے۔ سلمہ کام آ گئے کا مطلب یہ ہے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی، سلمہ بچیں گے نہیں، اور اب تو موت کی آغوش میں پہنچ جائیں گے۔ اصیب سلمہ، یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ فاتیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فنفس فیہ ثلاث نفسات، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر 3 مرتبہ
تھتکارا، یعنی 3 مرتبہ دم ڈالا اس کے اوپر، کچھ پڑھ کر اوپر، جیسا کہ ساتھ ریح ہو، ہوا ہو منہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوک کی، لعاب کی چھینٹیں بھی ہوں، اس کو کہا جاتا ہے نفس۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک ماری جس میں تھوک بھی کچھ شامل تھا، تو یہ 3 مرتبہ حضور نے ایسا کیا، فما اشتکیتھا حتی الساعہ، پھر مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی ابھی تک، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ حضور نے میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی اس کے اوپر دم کیا کچھ پڑھ کر، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت فوراً پنڈلی صحیح ہو گئی۔ یہ وہ زخم ہے جو تم نے دیکھا، یہ وہ نشان ہے جو پڑا ہوا جسم کے اوپر، پنڈلی کے اوپر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت اور معجزہ، نیک لوگوں سے خارق عادت کوئی واقعہ صادر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور نبی سے خارق عادت کا صدور ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ معجزہ ہوا، اور صحابی سے ایسا ہو تو اس کو کہیں گے کرامت۔ تو ان کی پنڈلی، اس روایت کے اندر چونکہ یوم خیبر آیا تھا تو خیبر سے متعلقہ روایات چل رہی ہیں، اس کا تذکرہ آیا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی دوسرے کی تعریف کرے، اس کے جواب میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے کی تعریف کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے اندر یہ کمال ہے، اور اس کے یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر کیا کمال، یہ جو نیکی کرنے کی مجھے توفیق ملی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے یہ چیز کر دی، کروا دی، اور برائی یا اچھائی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کرواتا ہے۔ تو تعریف کے مقام پر بھی اگر ایسا کوئی پڑھ لے تو تب بھی یہ جائز ہے۔ صلاۃ التسبیح سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، ترمذی میں وہ روایت آتی ہے، صلاۃ التسبیح کا جہاں بیان ہے وہاں کہ صغیرہ بھی کبیرہ بھی، بندوں سے متعلقہ حقوق العباد وہ بھی، حقوق اللہ وہ بھی، جان بوجھ کر کیے وہ بھی، اور جو غلطی سے ہو گئے وہ بھی، اور پھر اسی طرح علانیہ کیے، سب کے سامنے کیے وہ بھی، اور جو چھپ چھپ کر کیے وہ بھی، اور جو نئے کیے وہ بھی، ابھی ابھی جو پہلے کیے پرانے وہ بھی، تو یہ سارے گناہ
सलात तस्बीह की बरकत से अल्लाह माफ फरमा देते हैं। तो सलात तस्बीह में इसी तीसरे कलमे को, जिसके अंदर अज़कार खमसा हैं, पढ़ा जाता है और इसके ऊपर ये फजीलत आई है। और अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो सलात तस्बीह बुजुर्गान दीन का मामूल है पढ़ने का, हफ्ते में कम अज कम एक मरतबा। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम आप बकसरत किताब में रावियान हदीस में देखती हैं, पढ़ती हैं, सुनती हैं, इनका मामूल था हर जुम्मे को सलात तस्बीह पढ़ने का। और जुम्मे की जैसे ही जवाल हुआ, जवाल के फौरन बाद शुरू कर देते और जुम्मे की नमाज से पहले पहले फारिग हो जाते। खैबर की फतह सन 7 हिजरी में और फतह मक्का सन 8 हिजरी में। और खैबर के में आबाद यहूदी मक्का वालों से तो सुलह करके मुआहदा कर लिया जंग बंदी का। आप अलैहिस्सलाम उनकी तरफ से तो अब फिक्रमंद नहीं, उनकी तरफ से फिक्र नहीं, सहाबा किराम को उधर से फिक्र नहीं, उधर से तो रास्ते खुल गए, सहाबा जा रहे हैं और कुफारे कुरैश भी आ रहे हैं, एक दूसरे से घुलने मिलने का मौका मिल गया, आपस में खराबतदार रिश्तेदार भी थे। और इधर से मदीना तैयबा से जानिबे शिमाल में यहूदी आबाद, और उस तरफ रुख करके सन 6 में सुलह हुदैबिया हुई, सन 7 में गजवा खैबर हुआ। और फिर जब गजवा खैबर हुआ तो इस गजवा खैबर में इब्तिदाअन तो यहूदियों ने जंग की ठानी, लेकिन न चल सके और बिल आखिर उनसे मुआहदा हुआ। और मुआहदा करके आप अलैहिस्सलाम ने उन यहूदियों से ये कहा कि यहां से चले जाओ और मुल्क शाम की तरफ चले जाओ, दूसरा असलहा लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हारे पास जो सोना चांदी है वो लेकर नहीं जा सकते, ये जमीनें खाली कर दो, फौरन जलावतन हो जाओ। और दूसरा ये कि तुम्हारा जो असलहा है यहीं छोड़कर जाना होगा, कोई चीज छुपाएंगे नहीं। और तीसरा ये कि तुम्हारे पास जो सोना है चांदी है, ये सोना चांदी तुम यहीं छोड़कर जाओगे, इसको साथ लेकर नहीं जा सकते। और आहद हो गया, मीसाक हो गया। इसके बाद फिर यहूदियों ने, कुछ यहूदी ऐसे भी थे जिन्होंने सोना चांदी छुपा लिया। किनाना इब्न रबी, तज़किरा कल परसों आया था, उसके पास था एक थैला सोने चांदी का,
جس وقت مدینہ طیبہ سے ان کو بے دخل کیا تھا خیبر کی طرف، تو مدینہ طیبہ کی کئی خواتین کے زیورات تھے اس کے پاس رہن رکھے ہوئے یا امانت رکھے ہوئے، اور خیبر پہنچا تو وہ وافر مقدار میں جو زیورات تھے دبا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا ان کا، پوچھا کہ وہ جو زیورات تم مدینہ سے لے کر آئے وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگا کنانا کہ وہ تو خرچ ہو گئے، جنگ لڑی ہے ہم نے آپ سے تو جنگ کے اندر خرچ ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ اتنی لمبی تو ہوئی نہیں اور زیور تو بہت تھے۔ تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی، حضور کو بتا دیا کہ اس نے فلاں مقام پر درخت کے پاس ان کو دفن کر رکھا ہے، وہاں ہے یہ مال۔ تو وہاں سے حضور نے بھیجا کسی صحابی کو، اور وہاں سے جا کر دیکھا، کھودا تو وہ زیور نکل آئے، وہ تھیلا نکل آیا۔ تو یہ عہد شکنی کی، اس عہد شکنی کی بنیاد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانا کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو حضور کے حرم محترم میں آئیں، ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں، تو یہ حضرت صفیہ کا شوہر تھا، لیکن مارا گیا اس بدعہدی کی وجہ سے۔ بدعہدی یہ کی تھی کہ معاملہ طے ہوا تھا کہ اپنے ساتھ سونا چاندی جتنا بھی ہے یہاں چھوڑنا پڑے گا، اور یہ چھپا دیا، اور اسلحہ بھی اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں گے، زمینیں خالی کر دو گے۔ اور پھر بعد میں تو خود انہوں نے یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم کاشتکاری جانتے ہیں، ہمیں دے دی جائیں زمینیں، اور ہمیں اس پیداوار کا آدھا ہم تمہیں دیں گے اور آدھا اپنا ہوگا۔ پھر اس کے اوپر وہ معاملہ کر لیا تھا خیبر والوں سے۔ تو بات ذرا لمبی ہو گئی، اور بس اتنا ہی آج کافی ہے۔ اور اس جنگ میں بتایا تھا کہ 93 یہودی مارے گئے تھے، اور 14 یا 15 مسلمان بھی غزوہ خیبر میں شہید ہوئے تھے۔ آگے جو بات آئے گی وہ انشاءاللہ پھر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.